امراض قلب ہونا یعنی ہارٹ اٹیک کا ہونا یا وہ وجوہات جن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس نوجوانوں کے اندر کچھ نئے رسک فیکٹرز آئے ہیں۔ اور وہ کچھ نئے رسک فیکٹرز کیا تھے؟ پہلے تو جو سب سے پہلے آیا وہ آیا اسٹریسفل لائف، ہماری روٹین کی زندگی کے اندر اسٹریس کا ہو جانا۔ پھر دوسرا جو آیا وہ آیا ہماری کیا چیز ہے خوراک کے اندر جس کی وجہ سے ہمارا دل کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے جسے ہم گرین لیفی ویجیٹیبلز کہتے ہیں، یعنی وہ سبزیاں جو پتوں والی ہوتی ہیں ان کا ہم اپنی خوراک میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر ذیشان ملک ہے۔ میں کنسلٹنٹ PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بطور کنسلٹنٹ پچھلے 4 سال سے کام کر رہا ہوں، اور میرا تعلق جو ہے وہ امراض قلب کے ساتھ ہے، اور میں اس کے اندر جو ہے اینجیوپلاسٹی اور PTMC ان پروسیجرز کو باقاعدگی سے پرفارم کرتا ہوں۔ میں آج کا ٹاپک جو ہے ڈسکشن کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹر میں جو کہ امراض قلب کا زیادہ ہونا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ اس ڈسکشن کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جہاں پر بہت ساری بیماریاں ہیں وہاں پر پرائم اس وقت کاز آف ڈیتھ وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بنتی جا رہی، یعنی امراض قلب بنتا جا رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل کی شریانوں کا تنگ ہونا اور ہارٹ اٹیک کا ہو جانا۔ اب انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ اویلیبل ہے، جو ریسرچز ہوئی نیشنل ہیلتھ سروے کے مطابق وہ 2010 میں ہوئی، 1999 میں ہوئی، لیکن ابھی تک ریسنٹ ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے تحت بھی یہ انتہائی الارمنگ سچویشن تھی جو کہ ہمیں بتائی گئی۔ آپ اس بات کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلا چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ امراض قلب ہونا یعنی ہارٹ اٹیک کا ہونا یا وہ وجوہات جن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس چیز کا ہونا، اس کا تناسب کتنا ہے۔ تو ہم ایک لفظ بولتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ مڈل ایج گروپ۔ ہم ہائر ایج گروپ کی بات نہیں کر رہے، ہم لوور ایج گروپ کی بات نہیں کر رہے۔ لوور ایج گروپ ہے مراد ہے 25 سال سے کم، جس کو ہم ینگ یا پھر ہم اپنی زبان میں ایڈلٹ ارلی ایڈلٹ کہہ رہے ہیں۔ ایک ہے مڈل ایج ایڈلٹس جن کو ہماری یا پوری دنیا کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 55، اور پھر ایک ہے جو کہ سینئر لیول پہ ہم جن کو سینئر پہ کہتے ہیں وہ 55 اینڈ ابو۔ اب مزے کی جو حیرانگی کی بات ہے ہمارے ملک میں جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھوک ہے، تھوڑا پاورٹی لائن کے نیچے ہیں، لیکن وہاں پر امراض قلب کی سچویشن یہ ہے کہ ہر 4th مڈل ایج ایڈلٹ یعنی کہ 25 سے 55 سال میں ہر چوتھا آدمی، 4 میں سے 1 آدمی امراض قلب کا یا شکار ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ یہ ہمارا نیشنل ہیلتھ سروے 2010 کا کہتا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات اگر ہم جانیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے ملک میں بہت جلدی ڈائبٹیز کا ہو جانا، ارلی ایج میں ڈائبٹیز کا ہو جانا، ارلی ایج میں ہائپر ٹینشن کا ہو جانا۔ 2010 کے ہی سروے کے مطابق بلڈ پریشر کی جو ہے وہ 2010 میں جو سب سے پہلا سروے آیا اس کی بنیادی وجہ بتائی گئی کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کتنے لوگوں میں تھا، وہ 33% لوگوں میں تھا، یعنی ہر تیسرے بندے کو، 3 میں سے 1 بندے کو جو ہے وہ بلڈ پریشر کا یا شکار ہو چکا ہوا تھا یا ہونے والا تھا۔ اس کی بھی اس لیے ہمیں اپنی پاپولیشن کے اندر اس چیز کو سب سے پہلے رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ جو بنیادی وجوہات ہیں بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، سگریٹ، کولیسٹرول، یہ وہ رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے دل کے امراض ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو ریسنٹ اسٹڈیز آئیں پوری دنیا کے اندر، تو انہوں نے بتایا کہ نوجوانوں کے اندر کچھ نئے رسک فیکٹرز آئے ہیں، اور وہ کچھ نئے رسک فیکٹرز کیا تھے؟ پہلے تو جو سب سے پہلے آیا وہ آیا اسٹریسفل لائف، ہماری روٹین کی زندگی کے اندر اسٹریس کا ہو جانا۔ پھر دوسرا جو آیا وہ آیا سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی کہ ہمارا کام کی روٹین ایسی ہونا جس میں زیادہ بیٹھنے کا رجحان ہے، چلنے پھرنے کا رجحان نہ ہونا، یا ہمارا روٹین میں عام حالات سے کم چلنا، جسے سیڈنٹری لائف سٹائل کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز جو آئی جو کہ کامن آتی جائی وہ یہ آتی گئی کہ خوراک کے اندر کوئی ایسی چیزیں ایڈ ہماری ہوئیں جو کہ ہماری نارمل خوراک سے الگ تھیں، جسے ہم جنک فوڈ کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس میں جو ایڈ ہوتے جاتے گئے فیکٹرز میں ایک اور بہت ساری چیز جو کامن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ ہے نیند کا پورا نہ ہو جانا۔ اب یہ تمام وہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ینگ پیشنٹس کے اندر بھی دل کے امراض کو ہونا پڑا۔ اب ہمیں اس کے لیے ادراک کیا کرنا ہے، اس کے لیے سوچ کیا کرنی ہے،
اس کے لیے تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس چاہیے، اور اویئرنیس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ سمجھنا ہے کہ آخر کار دل کے امراض ہمارے پاس پریزنٹ کیسے ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اب ہمارے قریبی ریلیٹیوز میں، دوستوں یاروں میں ہم بہت بار سنتے ہیں کہ ایک ینگ بچہ ہے، کھیلنے گیا ہے، وہ بے ہوش ہو گیا ہے یا وہ اس کو کچھ مسئلہ ہو چکا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علامات کا آگاہی نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک دو چیزیں جو علامات کے متعلق ہیں تاکہ میں لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے۔ ایک وہ علامت ہے جو کہ ریگولرلی ہم فیس کرتے ہیں، وہ ہے جسے ہم ٹیپیکل کہتے ہیں۔ ٹیپیکل سے مراد ہے کہ جو کہ ہر دل کے مریض کی عموماً یہ علامت ہوتی ہے۔ اس میں ہے جیسے سینے کا جکڑ جانا، چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، کوئی بھی بھاری وزن اٹھانے سے سینے کا جکڑ جانا، سینے کا بھاری پن ہو جانا، اور جو ہی وہ ایگزرشن ختم کرے گا تو سینے کا ہلکا ہو جانا۔ یہ ہے ٹیپیکل علامات۔ لیکن ہم اگر اس کے علاوہ جو نئی علامات آئی ہیں اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، اور وہ سینے کا صرف جکڑ جانا نہیں ہے، گردن کے پٹھوں سے لے کے جو ہے ہمارے پیٹ کے حصے تک اگر کہیں پہ بھی درد ہو اس بھاری چیز کو اٹھانے سے یا چلنے سے تو اس کو دل کا کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ اس کے ساتھ کون سی اور علامات ہیں؟ سانس کا پھوٹ جانا، سانس کا چڑھ جانا، کوئی بھی چیز یہاں تک ہے کہ کسی وامٹنگ کا بھی آ جانا اور کسی طرح سے بے ہوشی کا بھی ہو جانا، تو اس میں بھی دل کے امراض قلب کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ علامات آئیں وہ ضرور بجائے کہ اپنے گھر میں علاج کرنے سے وہ ضرور ہسپتال کا رخ کرے، نمبر 1۔ اب دوسری چیز ہے کہ اس چیز کی آگاہی کرنا، اور دوسرا اپنے آپ کو پیش کرنا فار کس لیے؟ فار کانسٹنٹ ایویلیویشن کے لیے۔ اور کانسٹنٹ ایویلیویشن کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو بلڈ پریشر کو، شوگر کو، وزن کو، اپنی جو ہے ہمارے اندر یورک ایسڈ کو اور کولیسٹرول کو یہ چیک کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف سگریٹ اگر ہم خود نہیں پیتے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری حفاظت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں پیسو اسموکرز یعنی کہ ہمیں اس کمپنی کے اندر بھی جانا نہیں چاہیے جس میں کہ سگریٹ کا مقدار بہت زیادہ ہوتی ہو، اور اسی طرح ہائیلی اگر پولیوٹیڈ ایریاز ہیں اس کے اندر بھی جانے سے ہمارے امراض قلب کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو حفاظت میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو میرا آج کا بنیادی ہے کہ ہماری کیا چیز ہے خوراک کے اندر جس کی وجہ سے ہمارا دل کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ تیل کی چیزیں کھانے سے دل کی امراض بڑھ جاتی ہے، نمک زیادہ کھانے سے دل کا امراض بڑھ جاتا ہے، لیکن آخرکار ہم کیا چیز کھائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری بچت ہو سکتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے جسے ہم گرین لیفی ویجیٹیبلز کہتے ہیں، یعنی وہ سبزیاں جو پتوں والی ہوتی ہیں ان کا ہم اپنی خوراک میں اضافہ کریں۔ اس کے کرنے سے کہا جاتا یہ ہے کہ اس کے کرنے سے ہمارے جسم کے اندر وہ کیمیکل جو کہ دل کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں وہ ہمارے دل کے اندر وہ نہیں جاتے، اور اللہ کے فضل سے وہ کیمیکل کی رکنا بند ہو جاتا ہے، چلنا اس کا کام کرنا بند ہو جاتا ہے، اور حفاظت ہو جاتی دل۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا ایڈیشنل ایڈ کرتا ہوں کہ جو ہی ہم یہ لیفی ویجیٹیبلز بڑھاتے ہیں ہمارا وزن کی بڑھنے کی جو شرح ہے وہ بھی کم ہو جاتی، بلکہ کمی آنے شروع ہوتی، اور اگر 10 kg بھی کم کرتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ 15 mm، یعنی اگر کسی کا اوپر والا بلڈ پریشر 150 رہتا ہے تو صرف 10 kg کم کرنے سے اس کا صرف بلڈ پریشر جو ہے وہ 15 mm کم ہو جائے گا، یعنی 135 ہو جائے گا 10 kg کم۔ تو ہمارا وزن کم ہونے کے چانسز بھی گرین لیفی ویجیٹیبل سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارا اس طرح ہمیں بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا اور دل کی حفاظت بھی۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہمارے کہ ہم نے اس کے علاوہ کیا کہا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم کوئی یہ ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں؟ بالکل، والنٹس اور بادام، اخروٹ اور بادام یہ دل کے لیے نہایت ہی مفید ہیں۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ تیل کون سا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو تیل کے اندر جو آلیو آئل، فش آئل، یہ وہ 2 آئلز ہیں جو کہ دل کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ جو کہ اس لیے یوز ہوتے ہیں کہ تاکہ فار کارڈک کیئر پیشنٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں، تو ہم ہول گرین جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، ہم سیڈز یوز کر سکتے ہیں، ایووکاڈو یوز کر سکتے ہیں، ایون ٹومیٹوز کا استعمال، ٹماٹر کا استعمال بھی دل کی حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ
گھر میں بیٹھ کے اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ تو یہ خوراک کا پہلا ایلیمنٹ ہے۔ اب آپ سے یہ اس چیز کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی بیماری آتی ہے اس کے اندر دوائیوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ صرف 33% ہوتا ہے۔ 33% جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا لائف سٹائل اور 33% ہوتا ہے ہمارا ڈائٹ۔ اگر ہم صرف 33% حصے کو اپنا لیں اور 66% حصے یا 67% حصے کو نہیں اپنائیں گے تو ہمارا مرض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے۔ ہمارا لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ دوائی تو جی میں ٹائم پہ کھاتا ہوں پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ وہ 67% حصے کو ٹچ ہی نہیں کرتے جو کہ کسی بھی مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ پہلا چیز کیا ہے؟ وہ ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن اور ڈائٹ۔ ڈائٹ میں آپ کو بتایا ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن بہت ضروری ہے۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشن یہ ہے کہ ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، یعنی کہ جس میں ہمارا بیٹھنا بہت زیادہ ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ 30 منٹس واک میجورٹی ڈے آف دا ویک، یعنی کہ ہفتے کے اگر 7 دن ہیں، اگر کوئی بندہ 4 سے زیادہ دنوں میں 30 منٹ روزانہ چلتا ہے تو اس کے بلڈ پریشر کے کم ہونے کے چانسز، یعنی بلڈ پریشر اس کی تعداد جو ہے وہ 10 سے 15% کم ہو جاتی ہے، جو اس کا اوریجنل اس سے 10 میں اتنی ہی حفاظت اس کے دل کی ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اگر اپنے آپ کو دل کی حفاظت کے لیے چاہتا ہے تو وہ چلنا شروع کر دے۔ جو قوم چلتی رہتی ہے اس کا دل بھی چلتا رہتا ہے، جو قوم نہیں چلتی ہے اس کا دل بھی نہیں چلتا۔ تو یہ بڑا ضروری لیسن ہے جو کہ اس چیز پہ ہے۔ دوسرا جو چیز ہے جس کو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ ہماری لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے اندر ہی ہمارا بہت ضروری یہ ہے کہ ہمارا سکرین ٹائم بڑھ چکا ہے۔ جس پہ سکرین ٹائم بڑھے گا، یاد رکھیے گا سکرین ٹائم سے اندر یہ بڑی ریسرچز ریسنٹلی آ چکی ہیں کہ جن کی سکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر سمپتھیٹک ایکٹیویٹی، یعنی کہ ان کے اندر کے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور دل کے پر بار بار بوجھ رہنا، یہ ان کے دل کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو وہ ہماری آج کل کی جنریشن جو اسپیشلی طور پر سکرین ٹائم جن کا زیادہ ہے، اگر وہ اسی ٹائم کو تھوڑا کم کر دیں تو آپ اپنے دل کی حفاظت گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ تیسرا لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے اندر یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی قسم کا بھی نشہ، سگریٹ سے لے کے کسی قسم کا بھی نشہ، اس کو اوائڈ کیا جائے۔ لوگ شیشہ کو، لوگ جو ہے الیکٹرک سگارز کو، لوگ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جس سے کہ دل کا مرض ہوتا ہے، جبکہ تحقیق نے یہ بتایا کہ شیشہ جو ہے اور جو یہ الیکٹرک سگارز ہیں یہ پریکٹیکلی یا تو اتنے یا اس سے کہیں گنا زیادہ دل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہماری یہ موڈیفیکیشن بھی ہونی بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں جو ایک اور ہمیں ہے جو کہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد اور باقی اپنے اندر ایک کسٹم لائیں، ایک اپنے اندر ایک رواج لائیں کہ ایک دوسرے کی دل کی کیئر کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم بیوریجز کا استعمال کرتے ہیں، ہم یہ جو ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، ہم اسی طریقے سے وہ خوراک رکھتے ہیں جو کہ ہائیلی پروسیسڈ میٹ ہوتے ہیں، ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم ایک ایسا رواج لائیں کہ جن کے اندر سادگی ہو۔ جس معاشرے میں سادگی بھی ہوگی، یقین مانے وہاں پہ بیماریوں کا رجحان بھی کم ہوگا۔ تو جہاں پہ ہم اپنے اندر اپنی ذات کے اندر بھی سادگی لائیں گے، وہاں پر ہم اپنے بھی حفاظت بھی کریں گے اور اپنے معاشرے کی حفاظت بھی کریں گے۔